اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ وہ آدمی جو بیوہ کے لیے اور مسکین کے لیے، علماء فرماتے ہیں یہاں مراد یتیم ہے، خاص مسکین مراد ہے، کہ ان کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو اجر ملے گا دو طرح کے آدمیوں کی طرح۔ روایت میں دو طرح کے آدمیوں کا ذکر ہے۔ ایک ذکر کیا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والا، مجاہد فی سبیل اللہ، اور دوسرا فرمایا یا اس آدمی کی طرح جو دن بھر روزہ رکھے، رات کو اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے، شب بیدار ہو جائے۔ اب دیکھیں عمل چھوٹا سا ہے، اجر کتنا بڑا ہے۔ معاشرے کے اندر تلاش کرنا چاہیے، آدمی ڈھونڈے ایسے کون لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، بیوہ خواتین ہیں، یتیم بچے ہیں، اور پھر یتیموں سے آپ آگے تھوڑا بڑھتے جائیں تو پھر مساکین ہیں۔ یتیم تو نابالغ ہوتا ہے جس کے سر سے اس کی ماں یا اس کے باپ کا سایہ ہٹ گیا ہو، وہ یتیم ہے۔ بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں ہے، لیکن مسکین تو ہوتے ہیں، عمر بڑی ہو جاتی ہے، مسکین ہوتے ہیں۔ للسائل والمحروم، قرآن کریم نے ذکر کیا کہ ان کے مالوں میں سائلین کا بھی حق ہے اور محرومین کا بھی حق ہے، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت سارے خیر کے کام کر رہے ہیں، ہم یہ بھی تلاش کریں، اور خاص کر اپنے خاندان میں تلاش کریں، اپنے متعلقین میں تلاش کریں، اپنے ماتحتوں میں تلاش کریں، اپنے ملازمین میں تلاش کریں۔ بھئی ایسے کون ہیں جو سفید پوش ہیں؟ ایک تنخواہ والا آدمی وہ کتنا اپنی تنخواہ سے کام کر لے گا؟ اس کے گھر میں بھی بیماری آ سکتی ہے، اس کے گھر میں بھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا خرچہ آ سکتا ہے، کبھی شادی کا خرچہ ہے، کبھی ولادت کا خرچہ ہے، کبھی عید کے موقع پہ خرچہ ہے، کبھی اور مختلف اخراجات ہیں۔ سفید پوش آدمی ہے، وہ عزت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کام تو کر رہا ہے، لیکن اس کی تنخواہ وہ اس کو پورا نہیں کر رہی۔ بیوہ خواتین ہیں، ان کی فکر کریں۔ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو شادی جو ہے ان کی ہوئی اور اس کے بعد بہت چھوٹی عمر میں ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا، اب بچے ان کے پاس ہیں، اب وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی، بچوں کو کون سنبھالے گا؟ تو اب یہ عورت کس طرح کام کر رہی ہے، اس کو تلاش کریں۔ ہمارے ذمے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری امت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اس چیز کے لیے متوجہ کیا، اس معاشرے کے اندر رہنا ہے تو ان لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دیا کہ وہ صدقہ ہے، یا پڑوسی پہ خرچ کر دیا کہ وہ صدقہ ہے، یا چلو کسی حد تک خاندان والوں پہ خرچ کر دیا کہ وہ صدقہ ہے۔ نہیں، یہ بھی صدقات ہیں، اور صدقات مال سے بھی ہوتے ہیں، جان سے بھی ہوتے ہیں، صلاحیت سے بھی ہوتے ہیں، سوچ و بچار سے بھی ہوتے ہیں، اپنے علم سے بھی ہوتے ہیں۔ آدمی ان پہ خرچ کرے، ضائع نہ کرے، کیونکہ اگر معاشرے کے اندر ہر فرد کو جب اس کی ضرورت ملتی رہے گی تو معاشرے سے چور بازاری ختم ہو جائے گی، دھوکہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر آدمی کو عزت سے روزی پہنچ رہی ہے۔ تو مسلمان معاشروں کا کام یہ ہے، جو ہم اپنے محلوں میں رہتے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں، لوگوں سے معلوم کریں، اور پھر ان کے ساتھ ایسے لوگوں کی حسب استطاعت، ہر آدمی کی ایک لمٹ ہے، اس کے حساب سے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، تاکہ یہ جو اجر ہے، یہ جو فضیلت ہے، ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں معاشرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر وہ عورتیں، وہ بچے جن کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے اور ان کی اس وقت ضرورت ہے، ان کو تلاش کریں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ جزاکم اللہ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com